بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس سبق کے بھی 3 حصے ہیں۔ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر بائیکاٹ ختم، غم کا سال، طائف۔ پہلا حصہ بائیکاٹ ختم۔ بائیکاٹ ختم کب ہوا؟ قریش کا ہر شخص اس معاہدے سے راضی نہ تھا، چنانچہ ان کے بعض ہمدرد لوگوں نے اس ظالمانہ بائیکاٹ کو ختم کرنے کی مہم چلائی۔ ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی تھی کہ بائیکاٹ کے صحیفوں کو کیڑے نے چاٹ لیا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی ہے۔ ابو طالب نے قریش سے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ثابت ہوئی تو پھر اس بائیکاٹ کو ختم کرنا ہوگا۔ بائیکاٹ کب ختم ہوا؟ کعبہ کی چھت پر لٹکایا ہوا بائیکاٹ کا صحیفہ پھاڑنے کے لیے نکالا گیا تو اسے ویسا ہی پایا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، یعنی پورا بائیکاٹ کا صحیفہ ختم ہو چکا تھا، صرف اللہ کا نام باقی تھا جس کو کیڑے نے نہیں کھایا۔ نبوت کے 10ویں سال محرم کے مہینے میں بائیکاٹ ختم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دین کی دعوت کا کام شروع کر دیا۔ قریش آخری بار ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ اپنے بھتیجے کو پابند کیجئے، کنٹرول کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب وہی تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو اور شرک سے باز آ جاؤ۔ اسباق و عمل: خیر اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، بے گناہوں اور مظلوموں کی مدد کے لیے اجتماعی طور پر کوشش کریں۔ دوسرا حصہ غم کا سال۔ غم کا سال کسے کہا جاتا ہے؟ نبوت کے 10ویں سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس سال 2 بڑے واقعات پیش آئے۔ ساری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والے چچا ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اسی سال ماہ رمضان میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان دونوں نے سخت حالات کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور سہارا دیا تھا اور دشمنوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کر حمایت کی تھی۔ ایک ہی سال میں ان دونوں کے وفات پا جانے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا تھا۔ اب مشرکین مکہ کی جسارت اور بڑھ گئی، ہمت اور بڑھ گئی، وہ کھل کر رسول اللہ کو تکلیفیں پہنچانے لگے۔ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ بنت زمعہ سے نکاح فرمایا، جو کہ ایک بیوہ خاتون تھی۔ میاں بیوی اور گھر والوں کو دین کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، جس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی کا بھرپور ساتھ دیا اور ہر طرح کے حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی رہیں۔ دکھوں اور غموں پر صبر کرنے کی عادت ڈالیں، جس طریقے سے اللہ کے نبی کو اتنا بڑا دکھ ہوا، 2 دکھ پہنچے، لیکن اس کے باوجود آپ نے صبر کیا اور اللہ کے پاس ملنے والے اجر پر اپنے یقین کو قائم رکھا۔ تیسرا حصہ طائف۔ طائف کا سفر۔ مکہ والوں سے مایوس ہو کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سن 10 نبوی میں طائف کا سفر کیا۔ طائف مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر دور واقع ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید ساتھ میں تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے بھی گزر ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسلام کی دعوت دیتے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سرداروں کو بھی دین کی دعوت دی، مگر کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا، اور اللہ کے نبی کو اپنے پاس بیٹھنے تک نہیں دیا، سیدھے منہ بات نہیں کی، بہت ہی برا رویہ آپ کے ساتھ اپنایا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریر روباش لڑکوں کو بھی لگا دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ایڑیوں پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون سے بھیگ گئے۔ حضرت زید نے بچاؤ کیا، جس سے ان کے سر میں بھی کئی جگہ پر چوٹ آئی۔ طائف کا سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی، تھوڑا اطمینان ہوا تو اللہ سے دعا کی۔ جبریل امین پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ آئے اور کہا، حکم دے تو ابھی طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے۔ قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور امید ظاہر کی کہ ان کی نسلوں میں اہل ایمان ضرور پیدا ہوں گے۔ طائف سے واپسی کے دوران جنات کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی اور اسلام قبول کیا۔ اسباق و عمل: دعوت میں مشکلات پیش آئیں تو اللہ سے مدد طلب کریں، اور یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کے ساتھ بہت سخت حالات پیش آئے ہیں۔ دین کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قربانیاں دیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام پھیلانے کی نصیحت بھی کی۔ یہ کتنی خراب بات ہوگی کہ دین کا کام کرنے والوں کی مدد کرنے سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے، بلکہ ان کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جائیں۔ تو اس لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ بھی دین کی یا دعوت دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم سب بھی ان کا ساتھ دیں اور ان سے اچھا مضبوط تعلق رکھیں، ان کا سپورٹ کریں۔ قرآن نزول کے اعتبار سے قرآنی پاروں کے 4 بڑے حصے، جو مکی زندگی کے دور میں سن 6 سے 10 نبوی میں یہ 20 صورتیں تقریباً نازل ہوئی ہیں۔ سوچئے کہ سختی اور مشکلات کے اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو کس کیفیت کے ساتھ تہجد و دیگر نمازوں میں پڑھتے ہوں گے اور صحابہ کو سناتے اور سکھاتے ہوں گے۔ نیز صحابہ کرام بھی ان صورتوں سے کس طرح ایمانی قوت حاصل کرتے ہوں گے۔ ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ ہمارے اندر بھی ویسی کیفیات پیدا ہو سکیں اور ہم بھی قرآن مجید سے اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں۔ حدیث: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چلتا پھرتا قرآن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قرآن کی شرح اور تزکیہ و حکمت کی تعلیم تھیں۔ یہ تعلیم حدیث میں موجود ہے۔ ارادہ کیجئے کہ اس سال حدیث کی کم از کم کوئی ایک کتاب ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔